بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں امجد رائج اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے، اور ساتھ ہی دوستوں میں آج آپ کے لیے مبارکباد لے کے آیا ہوں۔ مبارکباد اس چیز کی کہ پاکستان کووڈ-19 میں 1 لاکھ متاثرین کا جو فگر ہے، ڈکلیئرڈ ہے، ٹیسٹڈ، وہ عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا آج 8 جون 2020 کو، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم دنیا کی قوموں میں سرخرو ہو گئے ہیں، اور اس سرخرو کرنے میں جن لوگوں کا کردار ہے ان کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ آج میں اسی پہ بات کروں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں کہ آپ براہ کرم اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی پش کر دیں۔ دوستو دیکھیں، پاکستان ایک ساتویں ایٹمی قوت ہے دنیا کی، اور واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت شرمندگی کا باعث تھا کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ جو دنیا کا سب سے طاقتور ملک تھا امریکہ، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پوری کوشش کر کے اس کو اس میں دنیا میں وہاں تک پہنچا دیا جو کوئی دوسرا ملک خواب بھی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ کووڈ-19 میں وہ فگر اچیو کر سکتا ہے۔ فی الحال تو اتنا گیپ ہے کہ یہ بہت ناممکن، بہت مشکل نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے پورا یورپ مل کے تو کامیاب ہو جائے کہ امریکہ کے ٹرمپ صاحب کی جو کوششوں کے نتیجے میں فگر رنگ لے کے آیا اس کو عبور کر لے، لیکن کوئی علیحدہ اکیلا ملک جو ہے نا وہ اس کو عبور نہیں کر سکتا۔ فی الحال اس کے امکانات بہت ہی کم ہیں۔ تو پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا تھا کہ 1 لاکھ کا فگر کیسے عبور کرے۔ دیکھیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بڑا شکوہ تھا، اور انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 4 دفعہ یہ کہا کہ جو ان کو امید تھی کہ کرونا کا اب آج کے دن میں 15 مئی کو مثلا انہوں نے کہا، یا مختلف مواقع پہ، کہ آج کے دن جو امید تھی کہ یہاں تک کرونا متاثرین کا فگر پہنچے گا وہ نہیں پہنچا، تو ان کی توقعات بر نہیں آ رہی تھی، وہ اس پہ پریشان بھی تھے۔ پوری قوم کو بھی انہوں نے پریشان کر کے رکھا، پریشانی شیئر بھی کی۔ یہی اسد عمر صاحب نے بھی فرمایا، اس طرح کی بات ظفر مرزا صاحب نے کی، اور یہی بات چیف جسٹس آف پاکستان نے عید سے پہلے جب انہوں نے سارے شاپنگ مالز اور دکانیں کھولنے کا حکم صادر فرمایا تو اپنے فیصلے میں تحریر میں یہ بات یہی انہوں نے کی کہ پاکستان میں اس طرح کہ کرونا نہیں پھیلا جیسے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور اس طرح متاثر نہیں ہوئے لوگ، جس کا مطلب یہ تھا، اس کے اندر جو بات بٹوین دا لائنز تھی وہ یہی تھی کہ پاکستان میں اس طرح کا کرونا ایک ضعیف سا کرونا ہے، بوڑھا سا ہے، کمزور سا ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو متاثر کر سکے۔ پھر پاکستان کے لوگوں کی جو امیونٹی لیول ہے بہت ہی ہائی ہے، ہم بہت مضبوط، بہت سٹرونگ لوگ ہیں، اور ہماری جو عام خوراک ہے وہ بہت زبردست ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہم پہ نازل ہیں، چونکہ ہم بہت نیک، ایماندار اور دنیا میں ایک چنی ہوئی قوم ہے، بہت سلیکٹڈ ہم قوم ہیں، ہم سے خاص کام لینا ہے اللہ میاں نے، اس لیے پاکستان تخلیق کیا گیا، اسی لیے رمضان المبارک کی 27 کو اس کو تخلیق کیا گیا، اور ہم کو ایک خاص قوم بنا کے ترکیب ہاشمی والی جو قوم تھی وہ یہ تھی، وہ پاکستان والی قوم ہے، کوئی اور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ہم سے کچھ خاص کام چونکہ لینے ہیں، تو ہم تو ہمیں کرونا آ گیا، اس سے بھی کوئی بڑی بلا آ جائے تو اس نے ہمیں کیا کہنا، اس لیے ہمیں کہہ نہیں رہا تھا۔ چیف جسٹس صاحب نے اس کا اظہار بھی کیا، یہی اظہار باقی بھی زوما ہمارے جو حکومتی اور دوسرے لوگ ہیں وہ کرتے رہے ہیں اس میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، بلکہ اس میں وہ لوگ بھی، میرے صحافی بھائی، جنہوں نے اتنی خوشخبریاں دیں، ہمیں بار بار خوشخبریاں دیتے رہے کہ خوشخبری آ گئی، فلاں چیز دریافت ہو گئی، اب کرونا یا نہیں پھیلے گا، فلاں ایسے ہو گیا، فلاں ایسے ہو گیا۔ میں آپ کے لیے اس میں وہ بھی تھے جو کہتے تھے کہ یہ جو میرا بلاگ، یہ ویلاگ سنیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، یہ آپ کا مائنڈ چینج ہو جائے گا، آپ کی یہ ہو جائے گا۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں کوٹ کر دیا اور کہا جی کہ وہ ثریا ستارے کی فلاں جو تھی، اس طرح کی بات۔ اب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مجھے معافی دے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات جو ہے ایسی چھوٹی سی بھی، وہ تو صادق اور امین تھے، لیکن جو منسوب کرنے والے ہیں، جو باتیں آگے انٹرپریٹ کرنے والے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے جو بھی اس کی انٹرپریٹیشن کی، لیکن انہوں نے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
سے کچھ باتیں ایسی، سریا ستارے کی بات علم نجوم والوں سے بھی کہہ دی، کسی نے حضرت علی کو کوٹ کر دیا کہ جتنے دن بعد وبا ختم ہو جاتی ہے، تو ساری قوم کو تسلی میں رکھا یہ باتیں کر کے۔ پھر ہمارے جو حکماء اور ڈاکٹر حضرات ہیں اور مذہبی طبقات ہیں جنہوں نے رمضان شریف کی برکتیں سمیٹنے کے لیے تراویح کے لیے مہم چلائی اور اجازت لے لی، اور پھر انہیں ایس او پی صدر صاحب کے ساتھ سائن کرنے کے باوجود کھلا چھوڑ دیا نمازیوں کو، تاکہ وہ ساتھ ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر گٹے سے گٹا ٹھیک ہے نا، وہ ملا کے اب کھڑے ہوں اور پوری طرح شیطان کو کہیں سے راستہ نہ ملے نمازیوں کے اندر آنے کے، اس لیے وہ جڑ کے اس طریقے سے کھڑے ہوئے تاکہ اس کو موقع نہ ملے شیطان کو اپنی کوئی واردات ڈالنے کا۔ تو وہ پوری کوششیں جو تھیں، اور پھر ساتھ ان لوگوں کی کوششیں بھی جنہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ بھی فلاں چیز آپ کھائیں گے تو اس کے نتیجے میں کرونا تو آپ کے قریب سے بھی نہیں پھٹکے گا، اور فلاں چیز کھائیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کی امیونٹی اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور فلاں چیز جو ہے اس میں تو سوائے موت کے ہر چیز کا علاج ہے، اور وہ فلاں ایسے ہے فلاں ایسے ہے، تو موت کو شکست دینا یا ایسی کسی چیز کو تو کچھ ایسا ایشو ہی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے لوگ اس میں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان سب کی اجتماعی کوششوں کے نتیجے میں یہ سنگ میل ہم عبور کر سکیں، ورنہ یہ سنگ میل عبور کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اتنے میں دیکھیں نا، چائنا میں دسمبر میں شروع ہے اور اب 6واں مہینہ ہو گیا ہے، کہاں کی دنیا باقی بے شمار ممالک ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہم پیچھے ہی لڑک رہے تھے، اور پیچھے ایسے جیسے وہ خرگوش آگے نکل گیا، اور جو آپ کو پتہ ہے کہ کچھوا جو وہ پیچھے ہی رہ گیا، تو ہم تو کچھوے کی چال چل رہے تھے، تو ہمیں تو خرگوش کی چال چلنی تھی، چونکہ ہمیں یہ ثابت کرنا تھا کہ ہم واقعی مستحق ہیں اس چیز کے کہ ہم واحد اسلامی ایٹمی قوت بنے ہیں، اور 7ویں ایٹمی قوت۔ اس میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بیگنگ کرتے ہیں، اس سے بھی لیتے ہیں، امریکہ سے لے کے سعودی عرب تک ہر ایک سے ہم مانگتے پھرتے ہیں، اور ہم کاہے کی ایٹمی قوت۔ اور بھائی یہ ایسے بات نہیں ہے، اس مانگنے کو آپ اس چیز سے منسوب نہ کریں، اس کے پیچھے بھی ہماری اسی طاقت کا عمل دخل ہے جو ہمیں 7ویں ایٹمی قوت کے طور پہ میسر ہے۔ تو ہمارا امیج دنیا میں بہت ہی متاثر ہو رہا تھا، میں تو اس پہ بہت ہی پریشان تھا، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پوری قوم میرے ساتھ اس پریشانی میں شامل تھی، چیف جسٹس پرائم منسٹر سے لے کے ہماری گھریلو خواتین بھی۔ دیکھیں جب انہیں موقع ملا، جب انہیں حکم دیا گیا کہ آپ نکلو، چوک در چوک نکلو، بچوں کو بھی لے کے نکلو، اور ایک پیاز کی آپ نے اگر چھوٹی سی کوئی چیز لینی ہے یا تھوم کی ایک، تو آپ پورا خاندان لے کے نکلیں، اور 6 7 خواتین نکلیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساریوں نے اس میں بہت کنٹریبیوٹ کیا اور بہت کوشش کی، اور ماسک کو بالکل نہیں پہنا، اگر ماسک پہن لیتی تو پھر تو یہ کامیاب نہ ہو سکتے نا ہم یہ سنگ میل عبور کرنے میں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ان خواتین سے لے کے پرائم منسٹر تک، چیف جسٹس تک، سب کا مشکور ہونا چاہیے، مذہبی لیڈرشپ ہو، ہمارے صحافی بھائی ہوں، ہمارے یوٹیوبرز ہوں، ہمارے خوشخبریاں دینے والے ہوں، اور اس میں وہ لوگ بھی دیکھیں، اس میں وہ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، بلکہ شاید ان کا تو زیادہ ہی اس میں کردار ہوگا کہ جنہوں نے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ یو ایس ایس آر کو افغانستان میں شکست دی، امریکہ کو بھی شکست دی، انڈیا کی لٹیا بھی ڈبو دی، اور چائنا کو بھی انہوں نے اس قابل اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا کہ وہ اس قابل ہوا کہ وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے۔ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کرونا میں بڑی کامیابی کے ساتھ قیامت کی نشانیاں دریافت کی، امام مہدی کا ظہور دریافت کیا، اور تاریخ بھی دے دی۔ کسی نے کہہ دیا 70 سال ان کی عمر ہو گئی ہے، اور کسی نے ہمیں بتایا کہ وہ اگلے یعنی 2022 میں ان کا ظہور ہوگا، اور شام سے ہوگا، جگہ بھی بتا دی کہ فلاں جگہ سے ہوگا، اور کسی نے اس میں اسرائیل کی سازش اور یہودیوں کی سازش ڈھونڈی، اور وہ لوگ جنہوں نے بل گیٹ کی نینو چپ والی سازش ڈھونڈی، اور وہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی طور پہ مل جل کے پوری قوم نے، یہ ہماری قوم کی دیکھیں خوبی ہے۔ 2005 کے زلزلے میں بھی آپ نے دیکھا، جب بھی کچھ ایسا موقع آتا ہے تو ہم بالکل یکجان دو قالب ہو جاتے ہیں۔ 1965 کی انڈیا کے خلاف جنگ میں بھی آپ نے دیکھا، اور یہ آپ نے ارتھ کویک میں بھی دیکھا 2005 کے، آپ نے 2010 کے فلڈ میں بھی دیکھا۔ جب بھی ایسا موقع آتا ہے تو ہماری قوم بالکل پتھر کی ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہو جاتی ہے، اور کٹھی اتفاق ان میں کیا خوب ہوتا ہے۔ تو وہی اسی خوبی کا، اسی اتفاق رائے کا ہم نے
یہاں پہ بھی مظاہرہ کیا، اور روسو کی جو جنرل ول کی جو تھیوری ہے ہم نے اس کو بھی شرمندہ کر دیا، اور ہم نے جو ہابز اور لاک ان کی جو تھیوریز ہیں سوشل کنٹریکٹ کی، ہم نے ان کو بھی جو ہے نا وہ بالکل ایک نئے رنگ پہنا دیے ہیں، چونکہ ہم ہی یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کو یہ تسلی بھی دیتا ہوں کہ بالکل خاطر جمع رکھیں۔ کچھ 15 نمبر پہ تو ہم پہنچ ہی گئے ہیں، 213 انڈیپینڈنٹ ممالک اور ٹیریٹریز میں سے جو متاثر ہوئی ہیں کووڈ-19 سے، ہم 15 نمبر پہ ہیں، اور کچھ ممالک پہلے ہم نے عبور کرنا ہے۔ یہ جو سنگ میل ہے کہ ایران اور ترکی ہمارے جو RCD کے پارٹنرز تھے، وہ ریجنل کوآپریشن چونکہ ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے ایوب دور کا 1960 کے زمانے کا، تو ہم ان کو بہت جلدی ہم نے ان کو عبور کے والے فگر کو 2.25 لاکھ میں پہنچ گئے ہیں، عبور کرنا ہے۔ سعودی عرب کو تو ہم پیچھے چھوڑ ہی چکے ہیں آلموسٹ، نہیں تو شام تک پیچھے چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا سعودی عرب ابھی کوشش کر رہا ہے، موقع نہیں ہمیں دے رہا آگے بڑھنے کا، ہم آگے بڑھے تھے پھر وہ ساتھ آگے آ گیا ہے، تو بہرحال اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے۔ تو اسلامی دنیا میں تو ہم واحد اسلامی طاقت ہونے کا بہت جلد مظاہرہ عملی طور پہ کر دیں گے، ایٹمی طاقت ہونے کا۔ کرونا میں بھی ہم ثابت کر دیں گے کہ ہم ہی مستحق تھے اس میں سب کو لیڈ کرنے میں۔ جو غیر اسلامی دنیا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ہم باقی کو تو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ امریکہ جو ہے نا، امریکہ کے ساتھ آپ پتہ نہیں، ہم چونکہ وہاں بھی ٹرمپ ہے، اور ٹرمپ جو ہے ان کی کوششیں عمران خان سے میں سمجھتا ہوں یا چیف جسٹس ہمارے ان سے شاید زیادہ کامیاب کوششیں اور زیادہ ڈٹرمنڈ ہیں، زیادہ وہ اچھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں کون اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ایسا ہو کہ ہم الٹیمیٹلی امریکہ کو بھی اس میں شکست دینے میں کامیاب ہو جائے، لیکن بیچ میں گیپ بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس پہ میں نہیں آپ کو یہ کوئی تسلی دے سکتا، لیکن باقی دوسرے نمبر پہ آنے والی جو بات ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ بہت جلد آپ اس فگر کو عبور کر لیں۔ بہرحال خاطر جمع رکھیے، اور یہ جو ظفر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ابھی 25% سے بھی ہماری کم جو کوششیں ہیں اس کی وینٹیلیٹرز وغیرہ کی، وہ آکوپائی ہوئی، باقی ساری میسر ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی کراچی سے فون کرتا ہے، کوئی لاہور سے، جو سارے یہاں تو کہیں پہ نہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہ سرکاری ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر ہی میسر نہیں ہے۔ تو یہ سارا کچھ دیکھیں، یہ ظفر مرزا صاحب بھی ہم ڈیتھ ٹال میں صرف ابھی 2000 کا فگر ہم نے عبور کیا ہے، تو اس میں بھی تو ہم نے میچ کرنا ہے نا باقی دنیا کو۔ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے، وہ کہاں سے کہاں نکل گیا ہے، تو ہم دیکھیں انڈیا، اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ انڈیا ہم سے آگے نکل جائے اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ تو ہمارا مقابلہ بڑا سخت ہے اپنے ریجن میں بھی، اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی، اسلامی دنیا میں بھی، اور پوری دنیا کی بڑی جو طاقتیں ان کے ساتھ بھی ہم نے بھرم رکھنا ہے اپنی ایٹمی قوت ہونے کا۔ تو اس لیے خاطر جمع رکھیے، اگر کسی کا پیارا کوئی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے کووڈ-19 کے چکر میں، تو اس کو قومی خدمت سمجھ کے آپ اس کو برداشت کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں پوری قوم کے لیے، اپنے لیے اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بھی۔ اور بہادر شاہ ظفر کی جو نظم ہے کہ بلبلو مت رو یہاں سبحانہ ہے منا، اس کو گنگناتے رہیں اور پھر ذکر اذکار میں اپنا وقت گزاریں، چونکہ دنیا جو ہے نا یہ بہت ہی ناپائیدار ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔